السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ غزوہ بدر کا ایک دلچسپ واقعہ۔ جب لڑائی زور و شور پہ تھی، ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، بجلی کی طرح تلواریں چمک رہی تھی، نیزے پھینکے جا رہے تھے، تیر چلائی جا رہی تھی، اسی دوران حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو جوان آئے جو میرے دائیں بائیں چکر کاٹنے لگے۔ میں جب دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے دریافت کیا، بھتیجے تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا چچا، ایک نے آہستہ سے کہا چچا ہمیں ابو جہل کو دکھائیے کہ وہ کہاں ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ اس کا تم کیا کرو گے؟ کہا اس کا کیا کریں گے؟ اگر ہم اس کو پا لیے تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ جس کی موت پہلے لکھی ہوگی وہ مر جائے۔ اسی طرح کی گفتگو دوسرا نوجوان بھی کہا، ایک کا نام معاذ، دوسرے کا نام معوذ تھا۔ اتنے میں ابو جہل لشکر کے گھیرے میں چاروں طرف سے اس کی حفاظت کے لیے فوجی دستے تعینات تھے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف نے اس نوجوان سے کہا کہ وہ دیکھو وہ ابو جہل رہا۔ چنانچہ یہ دونوں بھی لپکے اور کسی طرح گھس گئے، اور ایک نے ابو جہل کے پاؤں پہ وار کیا اور اسے گرایا، دوسرے نے اس کے گردن پہ وار کیا اور اسے وہیں ڈھیر کر دیا، وہ قتل ہو گیا۔ تو اس کے بعد چونکہ جب یہ دونوں نوجوان عبد الرحمن ابن عوف کے پاس پہنچا تھا اور ان سے عرض کیا تھا کہ ابو جہل کہاں ہے، تو عبد الرحمن نے کہا تھا کہ تم اس کا کیا کرو گے؟ تو اس بچے نے، اس نوجوان نے کہا تھا کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے یہ میرے محبوب باری کو۔ چنانچہ جب یہ لوگ قتل کر کے آ گئے تو عبداللہ ابن مسعود کو یہ تجسس ہوا کہ چل کے دیکھیں ابو جہل کا کیا ہوا، اور بھی صحابی کا یہ کی تمنا تھی۔ چنانچہ لوگ اس کے تلاش میں نکلے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھے کہ ابو جہل پڑا ہوا ہے تو وہ وہاں پہنچے، دیکھا کہ سانس چل رہی ہے، چنانچہ انہوں نے جا کر ان کے گردن پہ چڑھا، پاؤں رکھا۔ ابو جہل نے کہا کہ ابو جہل سے عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، اے اللہ کا دشمن، دیکھا تو نے انجام کیا ہوا؟ تو ابو جہل نے کہا کہ اے بکری کے چرواہے، تو نے بڑی مشکل اور اونچی جگہ اپنا پاؤں رکھ چکا ہے، تو یہ بتاؤ کہ جیت کس کی ہوئی؟ عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی فتح ہوئی۔ چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا
کہ دیکھا اپنا انجام؟ ابو جہل نے کہا، جب عبد الرحمن نے کہا کہ دیکھا تو کیا کتنا رسوا ہوا، ذلیل ہوا، ابو جہل نے کہا میں کاہے کو رسوا ہوا؟ مجھ سے بڑا بھی کوئی شخص ہے جس کو تم نے قتل کیا؟ یعنی اس وقت بھی اپنے آپ کو وہ طاغوت اکبر، بڑا فرعون سمجھتا تھا۔ چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف نے اس کے گردن کو کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بے اختیار نکل گیا، اللہ اکبر۔ بھائیو، یہ جنگ بدر میں پیش آنے والے ابو جہل کے واقعات جو میں نے آپ کو سنایا، ابو جہل نے تو فوجی دستے کے گھیرے میں اس طرح اپنے آپ کو مقید رکھا تھا کہ کدھر سے بھی کوئی چاہ کے بھی ان پر وار نہیں کر سکتا ہے، اور لوگوں کی یہی صدا بھی آ رہی تھی کہ ابو الحکم کی حفاظت کرو، ابو الحکم کو کوئی وار نہ آئے، اس پر کوئی وار نہ آئے۔ لیکن اللہ رب العزت جس کی قسمت میں شکست اور موت لکھ دیا ہے، اسے کون بچا سکتا ہے؟ اس کا بھی یہی حشر ہوا جو ہونا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام سے محبت کرنے والا بنائے، آمین۔